watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي عبيدة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة ما لم يخرقها رواه النسائي وابن ماجه. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے. پھاڑ ڈالنے کا مطلب اور ڈھال کا مطلب کیا ہے؟ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے اسی طرح روزہ سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے. روزہ حفاظت کرتی ہے اللہ کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ اور غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے. اس لیے روزے کی حالت میں ان امور سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. چونکہ آدمی دو چار آدمی کے بیچ میں بیٹھ کر ہیران دہران کی باتیں کرتے کرتے شیخی بگارنے لگتا ہے اور خواہ جھوٹ بک دیتا ہے اور اپنا روزہ گویا جھوٹ بول کر پھاڑ دیتا ہے. اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے اس لعنت سے. لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ. ہم لوگ حاضر ہو گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے تشریف لائے تھے. جب میں پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. میں نے کہا آمین. پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. جب میں تیسرے درجہ پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے. میں نے کہا آمین. اس حدیث پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی. اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعائیں ہی کیا کم ہے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے. اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں ورنہ ہلاکت میں کیا شک ہے. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے. حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں
اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ پر فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی حرص میں کام کیا جاوے اور مقابلہ پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جاوے، تفاخر اور تقابل والے آویں اور اپنے اپنے جوہر کو دکھلائیں، یعنی عبادات میں ایک دوسرے سے بڑھ جاویں، یہ ہے تقابل اور تنافس۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، وہ کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بڑی عاجزی ہوتی تھی، بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا، اور رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں آیا کہ حق تعالی شانہ اور رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتے کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادات چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد بھی بعض لوگ دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا جس کے لیے دعا کیا تھا، اس سے یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ اس میں خدا کی مصلحت یقیناً ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے لیے خیر اسی میں رکھا ہے۔ بعض دعائیں آخرت کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا، وہ بندہ کہے گا بھائی یہ ہماری کس نیکی کا بدلہ ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندے فلاں دن تیری دعاؤں کی قبولیت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے، یہ وہی دعائیں اسی کا بدلہ ہے۔ اب وہ قیامت کے دن بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ اللہ تو بھائی ساری دعائیں اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان کی دعا کو قبول کر لیا۔ آپ تو انسان ہیں اور انسان میں بھی مسلمان ہیں، اور مسلمان میں بھی امت محمدیہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ہماری آپ کی دعا قبول نہ ہو یقیناً قبول ہوتی ہے، قبولیت کے آثار جدا گانا ہے۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزہ کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ جس نے رمضان المبارک کے روزہ کو بلا وجہ کھو دیا اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے عمر بھر روزے رکھتا رہے۔ مگر جمہور فقہا کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزہ کے بدلے ایک روزہ سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزہ کے علاوہ 2 مہینہ کے روزہ کفارہ کے ادا کرنے سے فرض ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔
البتہ وہ برکت اور فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آ سکتی، اور اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ وہ برکت ہاتھ نہیں آ سکتی جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی۔ یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جیسا کہ اس زمانہ کے بعض فساق کی حالت ہے، تو اس کی گمراہی کا کیا پوچھنا۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ نہ ملا۔ اس حدیث پاک سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے کہ جتنا ثواب روزہ کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ دوسرے یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے، اور روزہ کے اندر گناہ وغیرہ سے پرہیز نہیں کرتا، یا رات پر ایک شخص جاگا مگر تفریحاً تھوڑی سی کوئی حماقت بھی کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر دی، یا صرف دکھاوا اور شہرت کے لیے جاگا، یا تھوڑی سی بد نظری کر لی، تو وہ سب بیکار ہو گئے۔ اس لیے ہمارے اعمال میں اخلاص اور للہیت ضروری ہے، ورنہ محنت برباد اور گناہ لازم کا مصداق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک کے ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بہت سی روایات میں روزے دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے، اور افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ افطار کی مشہور دعا یہ ہے: اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ ہے، تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے: اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اے اللہ، تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے، یہ مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا مانگنا بھی منقول ہے: یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع عطا کرنے والے میری مغفرت فرما۔ بھائیو، یہ قبولیت دعا کی گھڑی ہوتی ہے۔ ہر شخص سے اپنی اپنی ضرورتوں کو مانگ لے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو پوری توفیق عطا فرمائے۔